عمران یعقوب خان صاحب اور فیصل چودھری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا۔ پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، اس لیے کیونکہ پاکستان معیشت کے ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے، جہاں پر IMF کا جائزہ مشن بھی یہاں پر موجود ہے، تو دوسری جانب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لایا جائے، لیکن یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے اور اس کا فائدہ اور اثرات بھی تبھی ممکن ہیں اگر پاکستان میں ایک اسٹیبلٹی نظر آئے، ایک استحکام نظر آئے۔ اور اس وقت استحکام کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کی حدت میں کمی آ سکے، جس کے بعد کچھ ملک میں ماحول بہتر ہو اور پھر ہم دیکھیں کہ ملک میں جو معاشی ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر بات چیت ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو کس طرح ہوگی، اس کا کیا ایک پورا پیٹرن بنے گا، اس کے اوپر بھی بات کرنی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر بہت سارے دیگر پالیسی میٹرز ہیں جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ حکومت کا آخر آگے کا ویژن کیا ہے، ان سارے بحرانوں سے ملک کو نکالنے کے لیے سوچا کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ اور آج اس پروگرام میں خاص ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور آپ مشیر ہیں سیاسی امور کے وزیر اعظم کے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں، اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آج بڑی ضروری آپ سے ہم نے سوالات کرنے ہیں کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ کے سٹیٹمنٹس بڑے زیادہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور بڑے معنی بھی رکھتے ہیں، اور آپ سیاسی مشیر ہیں، تو جو اس وقت سیاسی بحران ایک نظر آتا ہے ملک میں، اس کی طرف بھی لازمی طور پر آپ کی رائے جاننا ضروری ہے۔ تو سر، سب سے پہلے یہیں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں کیا پتہ چلا ہے، کون ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، ذمہ داری کا تعین ہو سکے؟ دیکھیں، یہ رپورٹ جو ہے یہ بڑی کمپریہنسو ہے بعض یعنی معاملات میں۔ اس میں باقاعدہ طور پہ PTI کو اور بانی PTI کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے تمام ثبوت ڈسکس کیے گئے کہ کس طرح سے یہ بیانیہ بنایا گیا اور کس طرح سے لوگوں کو اس جرم پہ جو 9 مئی کو سرزد ہوا اس کے اوپر ابھارا گیا، کس طرح سے کن کن لوگوں نے کس کس جگہ پہ، یعنی لاہور میں کون لوگ تھے جو باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے اور لوگوں کو ابھارتے رہے اور پھر وہاں پہ لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کے آرمی ہاؤس کو آگ لگانے میں کون کون سے لوگ ملوث تھے۔ اسی طرح سے جو راولپنڈی میں GHQ کے باہر اور اس سے متعلقہ جو صورتحال تھی، باقاعدہ ان رہنماؤں کے باقاعدہ نام لیے گئے ہیں، اور باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے آڈیو اور دوسری ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح پشاور میں جو ہے جو واقعات ہوئے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کافی تو یہ ایک کمپلیٹ رپورٹ ہے اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ایک صحیح طور پر تحقیقات ہوئی ہیں اور اس کے اوپر یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے؟ اور پھر یہ بھی فرمائیے گا اسی میں ایڈ کر کے کہ اس رپورٹ کو کیا عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی قانونی حیثیت وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، اور کیبنٹ کے ڈیسیجن کے بعد کیبنٹ کمیٹی نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کچھ پہلو میری رائے میں، میری رائے کو حتمی رائے نہیں ہو سکتی، میں نے اسے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو بعض پہلو تو انہوں نے بہت جو ہے وہ کمپریہنسولی کور کیے ہیں، لیکن بعض کے اوپر جو ہے وہ تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق ایک لیگل اور ایک ایویڈنس کے طور پہ ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے۔ اچھا رانا صاحب، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائل کا جو ہے وہ متبادل ہو سکتا ہے یا ٹرائل کی بنیاد اسی کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی جائے۔ وہ جو تفتیش ہوئی ہے، جو انکوائریز ہوئی ہیں، جو اس کے اوپر سارا عمل ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پروسیڈ ہونے چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا ایک ایکسٹرا ایویڈنس کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا جو آپ بات کرتے ہیں مذاکرات کی یا گریٹر مذاکرات کی، تو اس رپورٹ کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے؟
نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی تو خود یہ کہتی ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سے جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے، لیکن جو ملوث نہیں ہیں ان کو بالکل وہ بے گناہ ہیں، وہ بے قصور ہیں، انہیں اپنے سیاسی عمل میں بھی اور ادروائز بھی جو ہے ان کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ موقف تو کسی کا بھی نہیں ہے، اچھا نہ رانا صاحب، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، نہ پی ایم ایل این کا ہے، نہ گورنمنٹ کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے۔ جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہے جو 9 مئی کا ہے تو ان کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ماضی میں ایک ٹولہ مسلط کیا گیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں جو لوگ ملوث تھے یا بانی پی ٹی آئی یا وہ مسلط کیا گیا ٹولہ، یہ اگر فارغ ہو جائیں، یہ الگ ہو جائیں، تو باقی پی ٹی آئی جو ہے اس کو عوام اسی طرح سے، ان کے چاہنے والے اسی طرح سے قبول کریں گے یا سیاست میں وہ جگہ بنا پائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں اس کے یعنی پارٹی کے لوگ کیا چاہتے ہیں یا وہ کس چیز کو قبول کریں گے یا کس چیز کو قبول نہیں کریں گے، یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر تو ڈسکس ہو سکتی ہیں، کی جانی چاہیے، دیکھا جانا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو 9 تاریخ کو جو ہوا ہے وہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ تو نہیں تھا، وہ تو ایک حملہ تھا اور وہ ایک جرم تھا۔ تو جرم جس نے سرزد کیا ہے تو وہ بھلے بھائی وہ اس کی سپورٹ ہو، اس کی سپورٹ نہ ہو، اس کو تو اس انداز سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو پی ٹی آئی کا تو یہی اس میں ہوگا نا، خواہش بھی اور مطالبہ بھی، کہ وہ ظاہر ہے وہ مذاکرات عمران خان سے ہوں گے یا ان کے آشرواد سے ہی ہوں گے۔ اب ایک طرف آپ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی اس منصوبہ سازی میں ملوث تھے اور انہی کی طرف سارا جاتا ہے معاملہ، تو اگر ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں کہ جی ان سے مذاکرات نہیں ہونے کیونکہ انہوں نے یہ سارا پلان کیا، تو پھر باقی تو کچھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ نہیں، وہ کہنے کو تو جو مرضی کہیں، لیکن جو ٹرائل ہے وہ فیس کریں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے یا ہم اس میں، انہوں نے گلٹی پلیڈ تو نہیں کیا، وہ تو خود کو بے گناہ کہتے ہیں، تو وہ گلٹی پلیڈ تو نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو بری ہو جائیں، اگر وہ سزا پاتے ہیں تو سزا پائیں۔ رائٹ، تو آپ لوگ عمران خان سے اس کا مطلب ہے بات نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے جب الیکشن کمپین کا آغاز کیا اور وہ ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے تشریف لائے پاکستان، تو انہوں نے وہاں پہ ایک نمائندہ جلسہ، جس میں پاکستان کے ہر حصے کے سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور لاہور کا ایک وہ تاریخی جلسہ تھا، تو اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے، وہ اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہے پاکستان میں، اور جن کا یہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن مسائل میں گھرا پڑا ہے، سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو سب سر جوڑ کے بیٹھنے سے مراد جو ہے وہ پھر سبھی ہیں نا، اس میں کوئی ایک جماعت کو یا ایک فریق کو نکالا تو نہیں جا سکتا۔ تو اس یعنی جو کمٹمنٹ اور جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے، تو اسے ہی گریٹر اپنا اگر آپ کی بات کو ہم صحیح بات سمجھ رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب، پھر آپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، جو رپورٹ آئی ہے، جس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہمیں ایک اس پہ موقف سامنے بڑا واضح اور دو ٹوک نظر آ رہا ہے، اس کے تناظر میں پھر آپ نے یہ بات بھی کی کہ ہو سکتا ہے ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس پر بھی پابندی لگانے کا بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کی سیاست کرنی ہے تو کیا پابندی لگانے کا کوئی آپشن زیر غور ہے؟ نہیں، اس وقت زیر غور تو نہیں ہے، لیکن اگر جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ان واقعات میں اگر پی ٹی آئی کی
جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کنوکٹ ہوتی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ ان کے اوپر پھر سیاسی پابندی تو لگے گی، اور آگے جا کے جو ہے وہ جماعت کے اوپر بھی اس کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹرائل کے منطقی نتیجے کے بعد کی بات ہے۔ اچھا رانا صاحب، آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ انتخابات تو ہو گئے لیکن اس کے باوجود ملک میں سیاسی استحکام نہیں آیا، وہ بڑا ضروری ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی استحکام ہے جو وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہ معاملات پوری طرح سے حل نہ ہو جائیں؟ دیکھیں جی، ان معاملات کو حل ہونا چاہیے اور سیاسی استحکام آنا چاہیے، اور معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، اور معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے۔ باقی اس میں ہماری کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، باقی اگر کوئی یہ کوشش جو ہے وہ نہ کر رہا ہے بلکہ ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو عوام اس بات کو دیکھ رہے ہیں، پوری قوم اس بات کو دیکھ رہی ہے، تو بہرحال اس کے اوپر ہماری طرف سے تو ہم نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ہم تو ہر طرح سے ان معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ یا بانی پی ٹی آئی رہیں گے یا ہم رہیں گے، ایک ہی رہ سکتا ہے، لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے، یہ آپ کی سوچ کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میری سوچ میں یہ تبدیلی نہیں ہے، میں یہ اس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جس راستے پہ چل کے جو ہے یہ پاکستان اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکتا ہے، اور یہ بات جس کی نشاندہی یا جس کا جو ہے وہ جس کے متعلق بات جو ہے وہ ہمارے لیڈر نے 21 اکتوبر کو کی، لیکن میری اسیسمنٹ ابھی بھی وہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ درست ثابت نہ ہو، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری بات ضرور درست ثابت ہو، کہ بانی پی ٹی آئی یہ کام نہیں کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 اکتوبر 2011 سے لے لیں 2024 آ گیا، وہ ایک ہی ہٹ دھرمی پہ، ایک ہی ضد پہ جو ہے وہ قائم ہے کہ میں نہ کسی سے بات کروں گا نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ جب وہ اپوزیشن میں تھا تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھا، جب وہ گورنمنٹ میں تھا تو اس نے اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کی، اور اگر وہ اسی طرح سے جو صورتحال اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی جو صورتحال ہے، اگر اسی طرح سے یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے، سبھی جو ہیں وہ ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، تو پھر وہی ہوگا جو میں کہتا رہا ہوں۔ پھر جو ہے وہ جب دونوں اطراف وہ صورتحال جو آپ پچھلے 3 دن یا 4 دن پہلے آپ نے دیکھی ہے، اگر وہی صورتحال کنٹینیو ہوتی ہے تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں پھر وہی ہوگا۔ دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ سیاسی وجود، یہ میں وضاحت کرتا چلوں، کسی کے ادروائز جو ہے وہ وجود سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر سیاسی وجود تو پھر ایک کا ہی رہے گا نا۔ نہیں، لیکن رانا صاحب سیاسی وجود کس کا ہے یا نہیں ہے یہ تو عوام ہی طے کرتے ہیں نا، اپنے ووٹ دے کر، کہ کس کو، ظاہر ہے آپ کو بھی ووٹ ملے ہیں، ان کو بھی ووٹ ملے ہیں، کبھی کسی کو زیادہ ملتے ہیں کبھی کسی کو زیادہ ملتے ہیں، تو یہ تو طے کرنا عوام کا کام ہے کہ سیاسی وجود کس کا ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ہم اس کو لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور انہیں جو ہے وہ برس اقتدار لایا گیا، مسلط کیا گیا، ہمیں بہت ریزرویشنز تھی کہ انہیں جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، الیکشن کو رگ کیا گیا، جیسی باتیں وہ آج کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات بھی اسی طرح کے تھے، لیکن ہم نے اس وقت ان کو کہا، ہم نے کہا کہ جی آئیں بیٹھیں اور بات کریں، ملک کو اس بات کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف
ملک کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو جیلوں میں ڈالنا ہے. اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ اسی بات پہ ہوا نا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ میرا ساتھ دیں، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک دوست ملک کے گئے وزٹ پہ تو واپس آ کے کہا کہ وہاں کا قانون بڑا اچھا ہے، وہاں پہ تو بس فوری بندے کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، تو اگر میرے پاس یہ اختیار ہو تو میں بھی 500 لوگوں کو یہاں پہ فارغ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کن کو فارغ کرنا چاہتا تھا؟ ہمیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لیکن رانا صاحب سیاسی اب اس کا حل آپ بتائیں، عوام کے پاس اس کا کیا حل ہے، ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے؟ اگر وہ آدمی جو ہے وہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہے، رانا صاحب حل تو وہی بات جو میں نے کی تھی کہ پھر یا وہ خود رہے گا یا پھر جو ہے وہ مقابل ہم رہیں گے، پھر یہی بات ہے نا. اچھا لیکن رانا صاحب حل تو ہمیشہ سیاستدان ہی نکالتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جن 2-3 دن پیچھے کی آپ نے بات کی، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس وقت بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں جو ہیں اب ان میں بظاہر بالکل بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کسی طرح کی بھی کوئی لچک یا نرم رویہ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اس کی اتحادی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ کوئی ایسا لاہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ جس سے سیاست جو ہے وہ آگے پٹری پہ چلنے میں کامیاب ہو جائے؟ دیکھیں عمران صاحب، اس کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے، سر جوڑ کے بیٹھا جائے، اس صورتحال کا حل جو ہے وہ نکالا جائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ہم کب تیار نہیں تھے اور آج بھی تیار ہیں، یہی بات کر رہے ہیں نا. ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب سے اس وقت ہماری گفتگو جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اور رانا ثناء اللہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مختلف حوالوں سے سوال کر رہے ہیں، تو سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی اور خود آپ کی جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے دونوں کی حمایت حاصل ہے کہ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، اور اگر ایسا ہے تو آپ لوگ صرف کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم تیار ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی انیشیٹو لے کے 2-3 لوگ، کوئی کمیٹی، کوئی گروپ، کیا کسی نے جا کے ان سے یعنی چلیں آپ بانی پی ٹی آئی سے نہ بھی صحیح جو ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے ان سے کسی سے کوئی ملاقات کی کوشش کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں آپ نے جو بات پہلے کی ہے یہ میں آپ کو ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے شاید اس طرف خیال نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی ہے، بڑی سٹرونگ پریس کانفرنس تھی، اس میں بڑا دو ٹوک موقف تھا. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی کے واقعات کو نہیں بلا سکتے اور جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہے ان کو ہم انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. لیکن ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے. ہمارے جب ان سے یہ سوال ہوا کہ جی پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اپنا قائد میاں نواز شریف صاحب کی میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے تو پوری قوم کے سامنے 21 اکتوبر کو. تو پھر اس کا انیشیٹو کب لے رہے رانا صاحب؟ آپ خود بڑے زبردست مفاہمتی آدمی ہیں، جا کے جپی شپی ڈال لیں پارلیمنٹ میں. اس کے بعد اگلی بات بھی سن لیں. اس کے بعد جو بات پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کی ہے اپنی سپیچ میں، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا. تو اب معاملہ جو ہے وہ یعنی خرابی کہاں پہ ہے؟ وہ خرابی وہاں پہ ہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائیلاگ نہیں کرنا، ہم نے نہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا، ہم نے بات نہیں کرنی. سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں، آپ لوگ ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی بھیجیں وفد وغیرہ، کوئی اگر وہ بات چیت نہ کرے تو وہ ایکسپوز ہوں گے کہ دیکھیں جی بات کرنے آئے اور وہ انہوں نے بات نہیں کی.
ظاہر ہے جب کوئی جائے گا تو وہ بات چیت کا خود بخود ماحول بھی بنے گا، اور ماحول بنانے کے لیے آپ 2-3 سٹیپس بھی لے سکتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی خواتین جیلوں میں ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کریں. جی سر. نہیں سنیں نا، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی ہے تو آپ لوگوں نے، یعنی آپ کی برادری، آپ کے جو جرنلسٹ صحافی بھائی ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی PMLN، MQM اور پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. وہ انکاری ہیں، کوئی اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. وہ PAC کی چیئرمین کے اوپر ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، کر رہے ہیں. میں یہی چیز تو کہہ رہی ہوں سر، محسن نقوی صاحب سے کتنا خائف ہیں PTI والے، لیکن محسن نقوی صاحب جب گئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایجنڈا طے کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں سر یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جیسے محسن نقوی صاحب ہیں، ان سے بڑی خائف ہے PTI، لیکن جب وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو وہ ان سے گلے لگ کے ملے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی. اگر آپ لوگوں کی طرف سے، چونکہ آپ حکومت ہیں، زیادہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے، آپ کی طرف سے اگر کوئی ایسا جیسچر جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی 2-3 لوگ جو زیادہ ایکسیپٹیبل بھی ہوں سب کے لیے بات چیت کے لیے، اگر وہ جاتے ہیں کوئی کمیٹی بن کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے گڈ ول جیسچر کے طور پر آپ لوگ تھوڑی نرمی بھی دکھائیں کہ ان کے ساتھ کچھ جو ان کے معاملات ہیں کنسرن کے، ان کی خواتین کارکنان جو قید ہیں 1-1 سال سے، کچھ ان کے حوالے سے نرمی دکھائی جائے تو ان کو بھی پتہ چلے کہ جی حکومت سنجیدہ ہے بات چیت کرنے میں اور ہم ان سے بات کریں. لیکن ایک طرف آپ انہیں کہتے جائیں انتشاری ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ برے ہیں، یہ اس طرح ہیں، پھر ان سے کہیں کہ جی یہ ہم سے بات کرو، تو وہ پھر ظاہر ہے ماحول تو نہیں بنے گا نا بات چیت کا. نہیں دیکھیں، یہ ماحول جو ہے وہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مختلف ایشوز کے اوپر، کمیٹیز کی فارمیشن کے اوپر، کمیٹی کے چیئرمینز کی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور ہمیں اگر ان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت سپیس ملے گی تو ہم بالکل، ہم جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں. ہم اچھا رانا صاحب اب تھوڑا اور ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا رانا صاحب تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کی بھی کر لیں. آپ نے بطور صدر پنجاب مسلم لیگ کچھ دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جلد ہی دوبارہ پارٹی کے صدر بن جائیں گے. اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کب تک میاں صاحب سنبھال لیں گے صدارت؟ جی انشاءاللہ جنرل کونسل کا اجلاس ہمارا ابھی طے نہیں ہوا، لیکن خیال ہے ہمارا کہ 28 مئی کو جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا، میاں صاحب خوش ہیں؟ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے اس سے میاں صاحب خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی خبریں سنتے تھے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ کوئی نئے نیریٹو کے ساتھ جلد ہی کوئی بڑی دھماکہ خیز پریس کانفرنس بھی کر دیں گے، کوئی نیا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آئے گا یا کچھ اس طرح کا. تو وہ مطمئن ہے، خوش ہیں؟ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی یا بیانیے کی. وہ صورتحال کو بڑی جو ہے وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں. البتہ جو ملکی صورتحال ہے اس میں تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، ہر کوئی فکر مند ہے. اچھا ایک سیکنڈ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عام طور پہ نا بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون میں 2 گروپ ہیں، ایک میاں نواز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک میاں شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے. آپ کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کے بہت قریب ہیں، تو آپ یہ ذرا فرمائیے کہ کیا واقعی ایسی کوئی گروپنگ ہے یا کیا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں زیادہ قریب ہو کے، ان کو ان کا گروپ کہہ دیا جاتا ہے. جو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہر لیڈر کا، ہر پوزیشن کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جو یعنی کلوز ورکنگ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات بن جاتی ہے. حالانکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہم سب سے بڑھ کے میاں نواز شریف گروپ کے ساتھ ہیں.
ٹھیک. اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کیبنٹ میں محسن نقوی صاحب آپ کو کوئی ٹف ٹائم تو نہیں دے رہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں کیا ٹف ٹائم دینا ہے. میرا ان کے ساتھ بڑا بھائیوں والا بڑا اچھا تعلق ہے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا ہے یا پاکستانی حکومت کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے بائی فورس روکنے کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ تھوڑا سا ہوا ہے مس ہینڈل، لیکن اب اس کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ احاطہ کر لیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ران صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. صحیح، لیکن یہ فرمائیے گا کہ شہزادہ سلمان نے آنا تھا، ان کا دورہ تھا، لیکن وہ عین وقت پر مؤخر ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے دورے پہ جو چیزیں فائنلائز ہونی تھی تو اس میں کوئی تھوڑا بہت وقت درکار ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کچھ ٹائم جو ہے وہ لیا گیا ہے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن جو ملک گیر ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، احتجاج کی، تو حکومتی پالیسی کیا ہے؟ اس کو ایک دفعہ پھر سختی سے نپٹا جائے گا یا انہیں احتجاج کی اجازت دے دی جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے نپٹنے کی ضرورت پیش آئے، لیکن بہرحال اگر ضرورت پیش آئی تو وہ ضرور نپٹا ضرور جائے گا، اور انہیں ملک کا امن جو ہے اس کو غارت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ایسا کرنے سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. رانا صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت اپوزیشن میں ہیں، میاں صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی بھی کوششیں کر رہی ہے ان کو ساتھ ملانے میں، تو کون کامیاب ہوگا؟ حکومت ان کو راضی کر لے گی یا پی ٹی آئی ان کو اپنے ساتھ ملا لے گی؟ نہیں، نہ ان کو پی ٹی آئی اپنے ساتھ ملا سکے گی اور نہ حکومت جو ہے وہ راضی کر سکے گی. وہ جو اپنی سوچ رکھتے ہیں اور جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے اس کے اوپر وہ کاربند رہیں گے، لیکن ان کی سوچ ہمیشہ مثبت رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ جمہوری انداز میں اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو بھی اور اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے. وہ کوئی ایسا عمل کرنے نہیں جا رہے کہ جس سے ملک کو نقصان ہو. ٹھیک، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کیا اور ہمارے کافی سارے سوالات کے جوابات رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ نے سنے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کے اس حصے میں تھوڑی بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. آئی ایم ایف کا ایک جائزہ مشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو آگے کی نیگوشیشنز ہیں اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا رپورٹ آئی ایم ایف کی آتی ہے. آئی ایم ایف نے اس سے پہلے جو ایک رپورٹ جاری کی ہے اس میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ الیکشن کے باوجود بھی عدم استحکام کا شکار نظر آتی ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے کیا وہ اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہے، اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ وہ جو اہم معیشت کے اقدامات ہیں یا فیصلے ہیں وہ لے سکے اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کر سکے. اب یہ جو عمران صاحب اقدامات ہیں یہ ہیں بڑے سخت. اب مثال کے طور پر پہلے ہی ان کا آ گیا ہے کہ جی بنیادی نرخ جو ہیں بجلی کے اس میں بھی اضافہ ہوگا، گیس بھی مہنگی ہوگی، سبسڈی ختم کی جائے گی صنعتوں کو بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کم کی جائے گی، اور ظاہر ہے جو ٹیکس کا آپ کا نیٹ ورک ہے اس کو بڑھا. یہ سارا کچھ وہ پھر گھوم پھر کے وہیں آ جائے گا کہ کیا یہ حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی، اگر کرے گی تو اس کے اوپر ریاکشن آئے گا یا اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. سمینا بات سیدھی سی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی معاشی حالت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیل اگر ان شرائط پہ ہوتی ہے جو آئی ایم ایف چاہتی ہے اور موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوگا، تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو چکا ہے.
ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو آزاد کشمیر میں جو یہ معاملہ ہے وہ کہاں سے، مہنگائی سے تو شروع ہوا ہے نا. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسی طرح سے معاملات ہوں، اب IMF کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جی کھاد کمپنی جو ہیں ان کو گیس جو ہے وہ اسی پرائس پہ دی جائے. بالکل میں ذاتی طور پہ ویسے اس حق میں ہوں کہ تمام لوگوں کو اسی ایک ہی ریٹ پہ ملنی چاہیے، لیکن اگر کھاد کمپنیوں کو آپ دیں گے تو اس سے کھاد کی قیمت بڑھے گی، تو پھر کسان کہے گا کہ فصل مہنگی ہو گئی ہے. جب فصل مہنگی ہوگی تو پھر مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو یار آپ یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو عوام تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل دیں یا بچوں کے لیے روٹی جو ہے وہ اس کا بندوبست کریں. اگر ایک متوسط طبقہ، ایک سفید پوش آدمی، اس کے لیے اب اپنی روٹی پوری کرنا، بچوں کی فیسیں دینا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آئے گا آپ کو لگتا ہے حکومت کے خلاف؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مہنگائی میں مزید اضافہ اسی طرح سے ہوا جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے تو پھر تو عوام کا ریئیکشن آئے گا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اب بجلی کے بلوں میں جب اضافہ ہونا ہے اور گرمی کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا ویسے بل بڑھیں گے. تو اگر یہ آپ بجلی کی قیمت مزید بڑھا دیں گے تو پھر بل کہاں سے دیں گے؟ پھر لوگ بل بھی جلائیں گے اور املاک بھی جلائیں گے. جوہر صاحب، IMF کو یقین دہانیاں تو کرائی جا رہی ہیں کہ آپ کی تمام شرائط پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ ساری جو سچویشن پاکستان کی اس وقت انٹرنلی بھی ہے وہ پاکستان کو ایک ویک پوزیشن پہ رکھے ہوئے ہے نیگوسیشنز میں بھی. IMF کو معلوم ہے کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے قرض کی، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے مطالبات بھی سارے رکھیں گے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، پاکستان کو کیا IMF منع بھی کر سکتا ہے لون دینے سے، یہ اگر اس طرح کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر نہ ان کو اعتماد ہوا، یا پھر کیا آپ کو کیا سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے IMF کے معاملے پر؟ دیکھیے، جو لیٹسٹ رپورٹ ابھی ان کا مشن آیا ہوا ہے، اور پاکستان کے جو موقر اور معتبر صحافی ہیں جو کہ فائنانس کو کور کرتے ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ IMF کا جو زیادہ ایمفیسس اس وقت ہے وہ یہ ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جو بھی عمران صاحب نے یہ کہا ہے وہ یہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو قابو نہ کیا گیا تو پھر یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح سے گورنمنٹ کے لیے سسٹینیبل نہیں رہیں گے. تو کیا IMF جو ہے اس صورتحال میں اپنا پروگرام جو ہے وہ دے بھی سکتی ہے اور اس کے اوپر نظر ثانی بھی کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا کہ اسی لیے جو اکنامک فیلئر ہوں گے اس حکومت کے وہ زیادہ کاسٹ کریں گے. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکلی اسٹیبل انوائرمنٹ چاہیے جس میں آپ یہ جو کوئی بھی انویسٹرز بھی آپ آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کا دورہ بھی جو ہے وہ پہلے اس کو بڑا ایک کہا گیا تھا کہ فوراً آئیں گے، لیکن وہ ابھی پوسٹ پون ہو گیا اور ابھی نئی ڈیٹس ان کی آئی نہیں ہے. اور وہ جب میرا خیال ہے کہ وہ ذرا زیادہ دیر کے لیے شاید پوسٹ پون ہو گیا ہے تو اس کا بھی ایک اثر پڑے گا. اور ابھی تک جو سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا وہ بھی ابھی ان کی سبسٹانشل کوئی وہاں سے اناؤنسمنٹس نہیں ہوئی ہیں انویسٹمنٹ کی پاکستان میں. تو اب وہ کتنا ٹائم لیتا ہے. اس دوران میں IMF کا مشن آلریڈی پاکستان میں ہے اور انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. جیسا میری وزارت خزانہ کے بڑے سینئر بیوروکریٹ سے ذاتی ملاقات ہوئی ہے اور اس پہ بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے، اور وہ خود انگیج ہیں IMF کے ساتھ، جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ IMF جو ہے پاکستان کو قرض دینے کے لیے تیار ہے، ان کی طرف سے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ قرض نہیں دیں گے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے اس میں پاکستان نے ماضی میں جتنے بھی وعدے کیے ہیں اور جس طرح سے یہ کہا ہے اس پہ کبھی بھی نہ پوری طرح عمل ہوا ہے نہ وہ یہ ٹارگٹ اس طرح سے پورا کر چکے ہیں. تو صرف اس بات کی شورٹی چاہتے ہیں کہ آپ ایک میکنزم جو ہے وہ اس طرح کا بنائیں. یہی اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی سم بند کرنے کی جو بات ہے کہ جو نان فائلر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کی سمز بند کر دی جائیں، اور یہ سارے اقدامات IMF کے اس ایجنڈے کو پورے کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. جب آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو پھر آپ جو بالواسطہ ٹیکس ہے اس میں آپ خود بخود کمی ہو جائے گی. تو یہ لیکن عمران صاحب اس میں جو وائٹل کمپوننٹ ہے اس ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے میں
وہ تو ہے ٹریڈرز کا طبقہ. ٹریڈرز جو ہے ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. اس بار بھی 1 اپریل سے پہلے کہا گیا کہ ہم شروع کریں گے, اور ان کو جو ہے وہ جیسے ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا تھا, اس میں بھی جو مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو اس وقت ٹریڈرز کی جو ٹیکس نیٹ میں لانے کی مخالفت مریم نواز شریف نے کی تھی. اس بار مخالفت تو کسی سائڈ سے نہیں ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ٹریڈرز ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ہیں. تو جب تک ٹریڈرز جو ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے تو یہ ایک پرابلم ہوگا. یہ آگے خبریں آ رہی ہیں کہ جی گندم آگے سے خریدنی نہیں سرکاری طور پر, یہ بھی کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں پیسے نہیں ہے نا, میں وہی کہہ رہی ہوں سر, یہ تو پھر نہیں چودھری صاحب, یہ تو پھر آپ ڈسکریج کر دیا اپنے کسان کو. اگلی دفعہ کوئی گندم نہیں اگائے گا تو ہم تو پہلے ہی فوڈ میں انسیکیور, اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کدھر جائے گی؟ اچھا دیکھیں, اب بات سنیں, آپ سارے کام گورنمنٹ میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں. یہ جو پوری دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں بات کر رہا کہ آپ نے ایک دم سے یہ اناؤنس کر دینا کہ ہم نے نہیں خریدنی, یہ کسان کے ساتھ ظلم ہے. لیکن ویسے اگر جو ڈیمانڈ اور سپلائی, اب چاول ہے, مجھے بتائیں وہ تو حکومت نہیں خریدتی تو چاول اگتا اور بکتا نہیں ہے. کپاس حکومت تو نہیں خریدتی تو کپاس اگتی یا بکتی نہیں ہے. گندم میں پوری دنیا میں یہ حکومتیں نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ مارکیٹ میں دیکھیں آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بات دنیا کے لیے آپ درست شاید فرما رہے ہیں. جی, دنیا میں کبھی بھی گورنمنٹ جو ہیں اس میں انوالو نہیں, لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ایون انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, پاکستان میں ہمیشہ سے حکومت خریدار رہی ہے. دیکھیے جو اس وقت دو چیزیں ہیں نا, اگر آپ صرف پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑیں گے, گورنمنٹ جو ہماری جو پالیسیز ہیں یا اکنامک ماڈل پاکستان کا ہے, اس میں حکومت جو ہے ایک پلیئر ہوتی ہے, اور وہ ہر بزنس میں, نہ صرف اس میں بلکہ اور سارے بزنسز میں وہ جو ہے وہ باقاعدہ پارٹ لیتے ہیں ان کی. دیکھیے ہمارے یہاں پہ تو ہر کسی کی تو اپنی کمپنیاں ہیں. تو یہ آپ یہاں پہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا بالکل جیسے امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے, وہاں پہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹس کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ پالیسی دیتی ہیں, ریگولیٹ کرتی ہیں. باقی پرائیویٹ جو ہے محکمہ, پرائیویٹ لوگ ہی آپس میں لین دین کرتے ہیں. وہ اگر کوئی ایسی پالیسی شفٹ آنا بھی ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی ایک بات جو سب سے ہمیں ہوتا کیا ہے, حکومت بس ایک لائن, حکومت جب لیتی ہے نا تو پھر پاسکو یا جیسے جو دوسرے ادارے ہیں نا, بعد میں وہ اسی کرپشن کا باعث بنتے ہیں. وہ سرکاری جو گندم ہے وہ خراب ظاہر کر کے تو مارکیٹ میں آدھے داموں پہ بیچ دی جاتی ہے, اور اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں میں پھر آپ سے یہ کہوں کہ یہ جن ممالک کا نام فیصل چودھری صاحب نے لیا ہے وہ اس لیے لیا کہ انگریز کے دور میں یہ پالیسی بنی تھی, اس وقت حالات کچھ اور تھے. پوری دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. ہمیں اگر چینج بھی کچھ کرنا ہے تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ایک دم یک جنبش قلم نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد گریجولی ہی آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. بہرحال جی, وی جسٹ ہوپ کہ اس کو کچھ بہتر طریقے سے ٹیکٹ فلی ڈیل کیا جائے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.